أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وهو السميع العليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدني وسددني درود پڑھ لیں سارے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم آمين انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی کے سلسلے کا تھوڑا سا رہ گیا تھا، انشاءاللہ آج ہم اس کو کور کریں گے۔ صحابہ اکرام کا رمضان جو تھا وہ کیسا تھا، کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے اور شعبان سے کیوں تیاری کرنی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، وہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ شیٹس میں لے آئی ہوں آپ لوگوں کا جو آپ کو بولا تھا، الحمدللہ جانے سے پہلے یہ لے جائیے گا، اور اگر کچھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو کل کی کلاس آپ لوگوں نے لسن کی تھی اس میں سے، تو آپ ضرور اپنی شیئرنگ جو ہے وہ دیں، بتائیں دوسروں کو بھی جو نہیں آئے تھے وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا سیکھا کل کے لیسن سے آپ لوگوں نے؟ کہ تقوی کا کیا مطلب ہے، تقوی ہمیں کیسے حاصل کرنا چاہیے، تقوی ہمیں مثلاً ہمیں تقوی اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، ٹھیک ہے، قرب ہے، تقوی ہماری اپنی نفسانی خواہشوں کو قابو کرنا اور اللہ کی طرف نیک کام کرنا شریعت کے مطابق جو ہوں۔ ایکسلنٹ ایکسلنٹ، الحمدللہ۔ کس طرح روزے کی تیاری کرنا، روزے کی تیاری کی رمضان سے پہلے کس طرح اپنے گھر کے کام پہلے کرنا، اس میں حفاظت کرنا۔ الحمدللہ، اوکے۔ کہ اپنی انرجی سیو کرنی ہے، یہ زیادہ زیادہ جو کام جیسے آپ کرتے ہیں ان کو کم کر کے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، کہ بیکار چیزوں میں نہیں لگانا ہے، بلکہ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کوشش کرنی ہے کہ اس میں اپنی ٹائم کو سرو کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج بھی جب ہم فرضیت، اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، سبحان اللہ۔ یہ چیزیں جو ہے نا فقہ کے حوالے سے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہمیں بہت سے پتہ بھی ہوتی ہیں، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں ہم سنے سنائی بس وہ کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج اس کے گو تھرو ہوں گے۔ پہلے دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام کی جو کا رمضان تھا وہ کیسے ہوا کرتا تھا۔ اچھا، ان کے معاملات کیا تھے اس کے حوالے سے کچھ ہم نے کل پڑھا، کچھ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ صحابہ اکرام کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان کے مہینے کی آمد سے پہلے ہی وہ اپنے معاملات کو ترتیب دے دیا کرتے تھے کہ کون سا کام کرنا ہے، کہ لسٹ بنا لی تھی، ٹھیک ہے، کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے، میں نے شام کیا کرنا ہے، دوپہر کا کیا کرنا ہے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، کس کو کیا گفٹ دینا، ہر چیز انہوں نے پلاننگ پہلے سے کی ہوئی ہوتی تھی۔ یعنی کہ آج عید ہے، عید سے ایک دن پہلے بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے، کوکنگ ہم کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ اتنا قیمتی دن ہے وہ،
کہ عید سے ایک دن پہ کا دن جو ہے وہ کتنا قیمتی دن ہے، یا رمضان سے ایک دن کا پہلے کا دن وہ کتنا قیمتی ہے. ہم انہی چیزوں میں سارا ضائع کرتے تھے. وہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کر دیتے تھے، جس میں انہوں نے کیا لکھا ہوتا تھا روزے میں کہ میں نے قیام کب کرنا ہے، کہاں پہ جانا ہے، کون سی مسجد میں جانا ہے، کتنے میں نے تراویحوں کو پڑھنا ہے، پھر تہجد اور تراویح، تلاوت قرآن پاک، صدقہ خیرات، ہر چیز کی لسٹ بنی ہونی چاہیے. دیکھیں جب آپ کی تیاری مکمل ہوتی ہے آپ کو سٹریس نہیں ہوتا ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی. ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے، ہم کتنی گزار چکی ہیں اور کتنی ہماری آگے رہتی ہے. پلاننگ کر لیں گے، نیت کر لیں گے تو ہمارا اجر ابھی سے شروع ہو جائے گا. رمضان آنے میں تو ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ ان کی نمازیں قابل رشک ہوا کرتی تھی. تلاوت قرآن میں وہ دل کو نرم اور گرم کرنے والی ان کو ہوتی تھی. وہ قرآن کی جو تلاوت نمازوں میں کرتے تھے وہ ایسے نہیں ہماری طرح نہیں کر لیتے تھے. ان کے دلوں کو نرم کرتی تھی وہ تلاوت، جو اس مطلب کہ ان کو اس کے میننگ کا پتہ ہوتا تھا نا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس رب کے آگے کھڑے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو پھر ہم بھی دیکھ لیں، ہم بھوکے رہتے ہیں، ہم شاید کسی کی چگلی نہیں کرتے، شاید ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی سے حسد نہیں کرتے. میں اپنے آپ تک ہوں، میں گھر پہ ہوں، میں باہر بھی نہیں جاتی، میں ٹائم بھی ضائع نہیں کرتی، لیکن پھر بھی کیسے ہے کہ بھوک کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ ہم پھر اس طرح خوشی و خضوع سے عبادت نہیں کرتے، عبادت بھی نہیں کرتے، ہم سو کے گزار دیتے ہیں. آرام یعنی کہ ہماری نیند کا ہوتا ہے کہ خلل ہوا ہے ہم اپنی وہ پوری کر لیں. ایگزیکٹلی. ہمیں ہوتا ہے کہ میری حتیٰ کہ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ اس رمضان میں تو اسپیشلی اپنی نیند کا شیڈول یہ بنائیں کہ اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس پیٹرن کے حساب سے آپ کو دیکھنا ہے کہ اتنا میں سوں گی. کلولا جو ہوتا ہے اس کو ضرور کریں، پاور نیپ جس کو بولتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن اس کی ٹائم لیمٹ ضرور رکھیں. یعنی 2-3 گھنٹے کا ہوگا. میں رات کو تہجد کے لیے اٹھی تھی تو اب میں یہ 2-3 گھنٹے. پاور نیپ کا مطلب ہے کہ وہ ایک تو سنت کر کے کرنا ہے، ضروری نہیں آپ نے اس میں سونا ہے. اپنی باڈی کو ریلیکس دیں، دماغ کو ریلیکس دیں. تھوڑی دیر کے لیے لیٹ یا نیند نہیں بھی آتی، آپ ریلیکس فیل کریں گے کہ اگر سنت کے حساب سے آپ کریں گے. تو اگر آپ اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے اپنی نیند کو پورا کرنا ہے تو پھر اس میں برکت نہیں ہے. اور جتنے بھی آپ کے کام پڑے ہوئے ہیں اس کو رہنے دے. پہلے آپ کو اگر باڈی اجازت نہیں دے رہی کام کرنے کی یا کرانے کی تو آپ اس کی تھوڑی دیر کے لیے پاور نیپ لیں، کلولا کریں، اور اس کے بعد کیا ہے کلولا ایکچولی وہ کریں اور اس کے بعد کام کریں. اس میں برکت پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک ویب سائٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایک ٹائم میں مطلب 5 منٹ 10 منٹ ہماری 5 ڈفرنٹ کائنڈ کی سلیپ ہماری ہوتی ہے. اس میں کون سی سلیپ ایسی ہے جس میں ہم اٹھیں گے تو ہم فریش فیل کریں گے، اور کون سی ایسی سلیپ ہے جس میں ہم سوتے ہیں نا تو ہم پھر کئی دفعہ ہوتا ہے نا لیزی رہتے ہیں، سارا دن بندہ ٹائٹ ہی رہتا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی میں گروپ میں ڈال دوں، آپ لوگ پھر خود ہی اس کو دیکھ لیجیے گا. سلف صالحین صحابہ اکرام تبع تابعین اور رمضان کیسے گزارتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ وعصیلا. سورہ احزاب آیا 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح اور پاکی جو ہے وہ بیان کیا کرو. کہ بکثرت اللہ کا ذکر. قرآن اسپیشل ہے رمضان کے لیے نا. رمضان کی اسپیشلٹی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا تو اللہ کا ذکر کیا ہے، ذکر و اذکار بھی کرنی ہے، تسبیحات بھی ہم نے کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی قرآن کے ذریعے کرنا ہے انشاءاللہ. پھر بس ایک مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کا مراقبہ کرتا ہے، یعنی کہ خیال رکھتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تقوی کی کیفیت آ جائے گی ہر معاملے میں، صرف ایک معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور ہر لمحہ پھونک پھونک کے، ہر قدم پھونک پھونک کے وہ اٹھاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میرے رب کے کیمرے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آنکھ جھپکتے. ہم تو پھر بھی آنکھ جھپک لیتے ہیں نا، کچھ چیز ہم سے اوجھل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت مقرر کیے ہوئے اور اللہ کا کیمرہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی قرآن پاک کی ایک اور آیت میں فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون
اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. سورہ المؤمنون آیا 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کے دل کپ کپاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہے جو بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ہے جو ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں. کہ اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں. رمضان آ رہا ہے، الحمدللہ ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، بہت دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن اس کے باوجود دیتے ہوئے ڈرنا ہے کہ اللہ نہ کرے آج میں کسی کو دے رہا ہوں تو کل میرے حالات کیسے مجھے نہیں پتا، میرا یہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں نا کہ اپنے اخراجات میں سے نکال کے اللہ کی راہ میں دیں، دل کرتا ہے دینے کو. اللہ تعالیٰ خالص نیت کے لیے چھپا کے دیں، کبھی ظاہری دیں، جہاں پہ ظاہری دینے کا فائدہ وہاں پہ ظاہر کر کے دیں، جہاں پہ چھپانے کا فائدہ وہاں پہ چھپا کے دیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. ہمیں نہیں پتا آخرت والے دن کہتے ہیں نا کہ اعمال کئی ایسے ہڈن ہوں گے جو ہڈن ہم نے کیے ہوئے ہوں گے اور ہم جسٹ دوزخ کے کنارے پر ہی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ اعمال ہمارے سامنے لے آئے گا. تو ہمیں وہ اعمال جو خالص نیت سے کیے ہوں گے وہ ہمیں بچا لیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو یاد ہی نہیں، ہم نے یہ کب کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مجھے یاد تھا، تم نے خالص یہ میرے لیے عمل کیا تھا. وہ کوئی بھی ہو، ضروری نہیں ہے پیسے دینے ہی ہو، کوئی بھی عمل ہو، کسی کے ساتھ بھی آپ کر رہے ہو. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی اسی طرح دنیا میں بھی ہمیں سیو رکھنے کی توفیق دے، اس کو جو چھپا کر کر رہے ہیں چھپا کر کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم ظاہری طور پر کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ شورى آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ من عبادنا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اسی طرح ہم آپ کی طرف اپنے حکم سے اس روح یعنی کہ وحی کو اتارا. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے. ہدایت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ نور میں نے عطا کیا ہے. اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، تمہیں نہیں پتا تھا، لیکن میں نے تمہیں نور دیا ہے. اور نور کیا ہے؟ تمہیں ذریعہ یہ بناتا ہے کہ ہدایت کی طرف لے کے آنے کا ذریعہ بناتا ہے. تمہارے اندر تڑپ پیدا کرتا ہے، تمہارے اندر وہ رغبت پیدا کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھنا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب کے احکامات کو ماننا ہے. جب یہ چیز آپ کے دل میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پھر ہدایت کے لیے تڑپ دکھاتا ہے اس کو میں ہدایت دے دیتا ہوں، اور جو ہدایت کی طرف نہیں دکھاتا تو پھر وہ غافل پڑا رہے، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے. اسی طرح سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو صرف تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کا عمل قبول کرتا ہے. اور وہ اس ماہ میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں، کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں وہ اپنے آپ کو فارغ رکھتے ہیں، وہ دنیاوی مصروفیات کو کم کر دیتے ہیں اور زیادہ وقت اللہ کے گھروں میں گزارتے ہیں، مسجدوں میں گزارتے ہیں، یا اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں. اپنے روزوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتے. اپنے ساتھ جو ہے آپ لوگ اپنی قرآن مصحف جو ہے وہ لے کے آئیں. اس کو جب آپ کوئی بھی بات ہو، میں آپ سب سے یہ کہوں گی، ہمارا دورہ قرآن منڈے سے شروع ہو رہا ہے نا، تو پلیز آپ اپنے قرآن ساتھ میں لے کے آئیں. آپ کی آنکھیں جو قرآن کے الفاظ کو دیکھیں گی آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا. آپ کی پین اور پینسل، ہمیشہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کا یہی ہے کہ اپنا پین اور پینسل ساتھ رکھیے. کوئی بھی بات آپ کو سمجھ لگتی ہے، کوئی بھی بات نہیں پتہ چلتی ہے، یا کئی دفعہ آپ کو پتہ ہونے کے باوجود وہ آپ کے لیے نہیں ہوتی، پرانی ہوتی، لیکن آپ ساتھ میں نوٹ لکھتے جائیں. جب بھی آپ قرآن کھولیں گے آپ کو کیا ہوگا کہ وہ ایک ریمائنڈر ملتا رہے گا. اور کتاب اللہ کو پڑھتے پڑھاتے رہیں گے. وہ اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، فضولیات میں وقت ضائع نہیں کرتے. آج کل بہت سے لوگوں کا حال یہی ہے کہ رات کے اوقات کی حفاظت کرتے. صحابہ کرام رات کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے تھے، قیام لیل کرتے تھے، اس کو ضائع نہیں کرتے تھے. آج کل ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیڈ میں بھی شاید 8 o'clock چلے جائیں، لیکن یہ ڈیوائس پہ اتنی دیر ہم لگاتے ہیں 1 o'clock ہو جائے، وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چلتا ہی جاتا ہے وہ سلسلہ.
لیکن آج کل ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت نہیں کرتے. دن کے اوقات کے روزے، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور دیگر اعمال خیر کے ساتھ اس میں سے 1 منٹ کا ایک لحظہ بھی جو وہ ضائع نہیں کرتے تھے. لیکن ہم لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خیر خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا روزہ بھی ہے. ہم نے رکھنا اس لیے یا تو مجبوری میں رکھ لیں یا اس لیے کہ فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چھوٹ ہی نہیں ہے. ہم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. قرآن دنیاوی کاموں میں مشغول ہے. صبح جاؤ کام پہ، شام آؤ، روزہ ساری کھا کے نکل جاؤ. صبح روزہ، شام کو روزے کی افطاری وہیں پہ کرو. گھر آؤ تھکے ہارے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے اوقات کا بہترین استعمال کرنا ہے. جو کام کرتی ہیں بہنیں وہ پلیز اپنی لیو لے لیں. 1 ماہ میں کچھ نہیں ہونے لگا. پتہ نہیں اگلی زندگی میں آپ کو یہ کام ملنا ہے یا نہیں ملنا. آپ کو یہ روزے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. کتنے لوگ تھے 2 سال پہلے ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ ہماری خوش قسمتی. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں رمضان تک کتنے ہمیں سے پہنچیں گے. ہمیں یہ بھی نہیں اندازہ کہ کتنے پہنچیں گے. ہم آج تو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں کل کوئی ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو آج سے ہی نیت کریں انشاءاللہ میں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنی فضولیات کو کٹ آف کرنا ہے. اور جو کام کرتی ہیں بہنیں وہ لیو لے لیں، 4 ویک کی لیو لے لیں کہ ان کو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی بات نہیں. اگلا ماہ جو اگر آپ کے خرچات اگر کچھ تھوڑی تنگی ہوگی، وہ رب کے لیے روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو وہ اس میں سہولت اور آسانی پیدا کر دے گا. رمضان میں صحابہ کرام کا ذوق اور شوق کیا ہوا کرتا تھا کہ قرآن کے مہینے میں تلاوت وہ کثرت سے کرتے تھے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. ایک لمحہ بھی ہمارا جو ہے وہ ضائع نہ ہو. صحابہ کرام رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے. بعض صحابہ جو تھے اس کے لیے فارغ ہی ہو رہتے تھے اور اسی کو اپنا مشغلہ بنایا ہوا. تو ان کا مشغلہ یہ تھا قرآن قرآن قرآن، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں، کلام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اس کے اوپر قرآن کے ساتھ تعلق، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. ہم لوگ جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بس مسلمان جو ہیں رمضان مسلمان بن جائے تو اس سے شاید ہمارے لیے کفایت ہو جائے گی، یہ کافی ہو جائے گا. یہ کافی نہیں ہے. ہمیں رمضان کے علاوہ بھی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. جس طرح کے صحابہ کیا کرتے تھے کہ 6 ماہ وہ تیاری میں لگے رہتے، 6 ماہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے کہ ہمارا رمضان جو ہے وہ قبول ہو جائے، جو ہم نے باتیں کی اس کو قبول کر لے. پھر کیا ہے کہ صحابہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پورا قرآن ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ختم کرتے تھے اور رمضان میں ہر 3 دن میں ایک ختم کرتے تھے اور دن میں بہت ہی کم قرآن ختم کرنے پر مدد لیتے تھے کہ وہ خود ہی کرتے تھے. عام حالات میں وہ جمعے سے جمعے تک قرآن کو مکمل کر لیتے تھے. رمضان میں 3 دن، کیونکہ 3 دن سے کم میں آپ قرآن ختم نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا. ایک صحابی تھے وہ جو کہ روز کی روز کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا تو کہتے میری اتنا طاقت ہے میں کر سکتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، قرآن کو سمجھ کر غور و فکر سے اور تدبر سے کرو. یہ نہیں کہ وہ غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے تھے، ان کو تو میننگ پتا تھا. جب آپ کو میننگ پتا ہے تو آپ فلوئنٹلی حفظ ہوا تھا ان لوگوں کو. لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ منیمم 3 دن میں آپ کر لیں. جیسے بزرگوں کا بھی ہوتا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے تو وہ 10 پارے ایزیلی پڑھ لیتے ہیں. میری امی جان الحمدللہ وہ 3 دن میں قرآن مکمل کر لیتی ہیں. 10 پارے، اور کوئی کام نہیں ہے نا، تو آپ کا تعلق جتنا مضبوط کر سکتے ہیں کریں قرآن کے ساتھ. جن کی اور مصروفیات ہیں یہ ساری حدیث کے ریفرنسز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں الحمدللہ. پھر کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان میں دن کے شروع حصے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. جب سورج طلوع ہوتا تھا سو جاتی تھی. اب یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیں، ہم سحری کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتی ہیں. کہتی وہ طلوع فجر سے پہلے وہ جو ہے نا وہ ٹائم برکت کا ہے، اس میں سونا ممنوع ہے، حرام میں آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. وہ ٹائم اوائڈ کیا جائے، پیریڈ اوائڈ کیا جائے. طلوع فجر ہو جائے، اپنی اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اس کے بعد تھوڑی دیر ریلیکس کر لیں، تھوڑا دیر آرام کر لیں. اور اس وقت آپ کو شاش بھی شاج ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ کو پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی. 2-4 دن کریں گے آپ کی عادت بن جائے گی. لیکن شیطان یہ کرواتا ہے فوراً سے سو جاؤ، اتنی نیند مجھے آ رہی ہے، پھر پتہ نہیں سارا دن ٹائم ملنا ہے کہ نہیں ملنا. آپ کی ذکر و اذکار صبح کے جو ہوں گے وہ بھی ختم آپ نہیں کر پائیں گے. آپ کی قرآن کی تلاوت جو ہوگی وہ بھی پینڈنگ ہو جائے گی. پھر آہستہ آہستہ پائل اپ ہوتی جائے گی. جو آپ نے پلاننگ کی ہے وہ تو پھر کامیاب نہیں نہ ہوں گے. لیکن شیطان اس میں آپ کا نفس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا.
ابن الحکم کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو مالک بن انس جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث پہ غور و فکر کرتے تھے، اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے پوری طرح وہ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف متوجہ گئے کہ وہ اپنی تعلیم کو دینے کو بند کر کے وہ اپنی غور و فکر کرنا شروع کر دیتے تھے کہ میں حدیثوں پہ اور غور و فکر کروں، اس کے اوپر اور پونڈر کروں، تاکہ میں دوسروں کو جب تعلیم دوں تو اس کو اور اچھے اور بہتر انداز سے کر سکوں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ آپ کوئی بھی ٹاسک کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ ارادہ کر لیں، پکا ارادہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے آپ کے لیے برکت ڈال دیں گے۔ سحری اور افطار جو ہے اس کے حوالے سے صحابہ کرام کو دیکھ لیں کہ سحری میں صحابہ کرام کا معمول تھا کہ تاخیر سے کرتے تھے، روایتوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سحری ختم کرنے اور فجر کو اذان میں 50 سے 60 آیات جو ہیں وہ ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، رات بھی عبادت میں، دن بھی عبادت میں، اس کے علاوہ نمازوں کا دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کل اللہ پڑھ لیں، صحیح رات جاگی ہوئی ہوں، تو وہ 50 سے 60 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگر کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو گھونٹ پانی ضرور پیتے تھے، کیونکہ سحری اس کی امت کی اس امت کی خصوصیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، برکت ہے اس میں۔ تو صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، پھر فجر میں دیکھیں قرآن کی تلاوت جب ہم آگے انشاءاللہ اس پہ بات کروں گی کہ ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، اوبیسلی تراویح ہوگا، تراویح میں ہم قرآن سن لیتے ہیں، کوشش کریں جیسے سورہ ملک جن سسٹرز نے یاد کی ہے، کوشش کریں کہ وہ فجر کی نماز میں اس کو پڑھیں، تو وہ 30 آیات تو ہو ہی جائیں گی نا، اس کے ساتھ 2-4 اور صورتیں بھی ملا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی صورت کو پڑھنا ہے، جیسے سورہ فلق ہے، ناس ہے، اخلاص ہے، 3 ہے، باقی ہیں ساری کوثر ہے، چھوٹی چھوٹی آیات 10 آخری آیات جو ہیں صورتیں ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک رکعت پہ ایک ہی آپ نے آیت پڑھنی ہے یا ایک ہی صورت پڑھنی ہے، یہ ہم پتہ نہیں ہمیں کہاں سے آ گیا کہ ایک ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ ایک سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو آتی ہے تو ضرور آپ اس کو لمبا کریں اپنے قیام کو۔ پھر افطار میں صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی کھجور کھا لیا کرتے تھے، کھجور نہ ملتی تو پانی سے افطار کرتے یا جو بھی میسر آتا اس سے پہلی فرصت میں افطار کرتے، اور افطار کے وقت مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، افطار سے پہلے ہم نے دعاؤں کا ذکر کرنا ہے، جو کل بات کی ہوئی تھی کہ دعائیں پڑھیں گے، اور ان دعاؤں کو آپ لکھ کے رکھ لیں، کوئی کتاب ربنا والی کتاب جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں، وہ پڑھ لی، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو عربی کا بھی اجر ملے اور ساتھ میں پتہ چلے کہ آپ نے دعائیں کون سی مانگی ہیں، اور منیمم آدھا گھنٹہ ضرور رکھیں، جب آپ ربنا کی دعائیں پڑھیں گے نا اس میں آدھا گھنٹہ ایزیلی لگ جاتا ہے۔ پھر آپ یہ ہے کہ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے مانگیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں، اور جتنے بھی فوت شدگان ہیں، دیکھیں ہمارا اجر ان کو نہیں ملے گا جب تک ہم ان کو بخشیں گے نہیں، ہم ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اپنوں کو تو مل جائے گا لیکن دوسروں کا بھی خیال کریں، رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ برکتوں اور فضیلتوں کے ناطے شاید ہمارے اپنوں کے لیے بھی اس میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پھر صحابہ کرام کی سخاوت، اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، آج بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں صحابہ کرام جو تھے سخاوت ان کی عروج پہ ہوا کرتی تھی۔ عام عمول یہ ہوتا تھا کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ مجھے مل جائے، میں کھا لوں، میری افطاری اچھی ہو، میری سحری اچھی ہو، بلکہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیا کرتے تھے، وہ دوسروں کے بارے میں سوچا کرتے تھے، تحفے تحائف مجھے مل جائے، مجھے یہ میں نہیں کہتی کہ آپ نہ لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، خوب کھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، خوب پہنے، لیکن اس سے پہلے کہ دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، دوسروں کے بارے میں ہم یہ نیگیٹو نہ کریں کہ ان کو اور دے دیں گے، میں اپنا دیکھ لوں، میرا اپنا ہو جائے، نہیں، بلکہ ہم نے ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، ان کے بارے میں بھی دیکھنا ہے۔ پھر خود بھوکے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت کی تعریف قرآن مجید میں بھی کی ہے کہ خصوصاً جب عید کا دن ہوتا تو صدقہ فطر کے علاوہ وہ فقراء میں اپنا مال تقسیم کیا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی اس دن کی خوشی سے محروم نہ رہ سکے۔ ہم کیا کرتے ہیں، فطرانہ بازی کتنا ہے، 4 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ، ایک پینی زیادہ نہ چلی جائے کہیں، فطرانہ منیمم تو رکھ دیا ہے 2 پاؤنڈ ہے یا 4 پاؤنڈ ہے، لیکن آپ میکسیمم کیوں نہیں کرتے، آپ احسان کیوں نہیں کرتے؟ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر میں ایک وقت کی نہ دو کھانے ٹیبل پہ نہیں رکھوں گی تو میرا گزارا ہو جائے گا، لیکن جن کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں نا ان کو کپڑے مل جائیں گے، جن کے پاس کھانے کے لیے ان کو کھانے کو مل جائے گا، تو اس سے جو آپ کے اندر تقویت آئے گی، جو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا وہ کسی اور کو نہیں ہونے والا، تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔
رمضان کے بعد میں کیے جانے والے کام کہ رمضان ہو گیا کہ اس میں تیاری ہم نے کیسی کرنی ہے، صحابہ کرام کی تیاری کیسی تھی. اب رمضان کے بعد نیکی استقامت چاہتی ہے، اس کو پسندیدہ بھی فرمایا گیا ہے نا کہ جو تھوڑی نیکی کرو لیکن استقامت کے ساتھ مسلسل کرتے رہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. فرمایا جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ہمیشگی سے کرنا ہے. آپ نے اشراق نہیں پڑھتے تو اشراق پڑھنا شروع کر دیں. فجر کی نماز کے بعد مسلے سے اٹھنے سے پہلے اشراق پڑھیں، عمرے کا آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، مجبوراً اٹھنا پڑ رہا ہے پھر بھی اس کو ضائع نہیں کریں، پھر بھی آپ پڑھیں. عمرے کا نہیں ملے گا لیکن ثواب تو ملے گا نا. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ذکر و اذکار کر رہے ہیں مسلے کے اوپر اور ساتھ میں پھر اشراق پڑھ کے اٹھتے ہیں. 2 نفل 4 نفل منیمم 2 کر لیں، 2 سے سٹارٹ کریں، کر کے اٹھیں گے تو آپ روز عمرے کا آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اگر تو آدھا پونا گھنٹے بعد آپ 4 رکعت اور پڑھ لیتے ہیں چاشت کے لیے، آپ کی باڈی کا صدقہ نکل جائے گا. لیکن یہ کہ عادتیں آہستہ آہستہ ڈیولپ کرنی پڑیں گی. اگر یہ 30 دن ہے آپ کی، ٹھیک ہے، ابھی 10 دن رہتے ہیں رمضان میں، 12-15 دن، آپ ابھی سے اس عادت کو اسٹیبلش کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اشراق پڑھنی ہے، اشراق کے بعد میں نے چاشت پڑھنی ہے، تو وہ ایکسٹرا عبادت آہستہ آہستہ ہوتے تھے. 40 دن میں آپ کی عادت پکی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ رمضان کے بعد آپ کی پکی ہو جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 40 دن تک وہ پورا کریں اور اس کے بعد آپ کی عادت فوراً سے چھوٹ جائے. آہستہ آہستہ چھوٹتے چھوٹتے شاید چھوٹ جائے، لیکن آپ اس کو اپنی مکمل عادت بنائیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پکی ہو جائے گی. اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے. یہ نہ ہو کہ پہلے دن جوش میں ہم کرتے ہیں نا، رمضان کے پہلے 2-4 دن تراویحاں بھی، قرآن بھی، عبادتیں بھی، ذکر بھی، اور دوسرے ہفتے پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. کہ تھوڑی تھوڑی کریں، استقامت سے کریں، دل لگا کے کریں. اب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ کس کی رمضان المبارک کی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں، تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال دیکھو. اگر رمضان کے بعد نیک عمل پر اس کی استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے کہ رمضان کے دنوں میں ہوا کرتی تھی، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور اس کی اطاعتوں کو قبول کر لیا، اس کے صدقہ خیرات کو قبول کر لیا، اس کے ہر عمل کو قبول کر لیا کہ وہ استقامت کے ساتھ چل رہا ہے. وہ صرف رمضان تک نہیں تھا، رمضانی مسلمان نہیں تھا، بلکہ وہ پورا سال چلنے والا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اعمال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں یکلخت فرق آ گیا ہے کہ رمضان میں خوب باتیں، بعد میں کیا بات ختم، تو وہ کیا ہوا، وہ راہ ہدایت سے بھٹک گیا. پھر اسی راہ کا راہی ہو گیا جس کا وہ رمضان سے پہلے ہوا کرتا تھا، گامزن تھا. تو سمجھ لیا کرو کہ اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے اور بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ہیں اور ان کو اپنے قیام کے جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ روزوں کے اندر ہی نہیں، روزوں کے بعد بھی ہے. اگر روزے کا اتنا اثر ہوتا، میرے دل کے اندر اس کا اثر پڑتا، تو وہ میری عبادت یکدم ختم نہیں ہو جاتی، وہ عبادت کا سلسلہ میرا چلتا ہی رہتا. پھر شوال کے 6 روزے رکھنا، ان کی بہت ہمیں اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے، یہ سارا سال روزہ رکھنے کے مسلسل کے مطابق ہو جاتی ہیں، اس کے مثل ہو جاتی ہیں. مسلم کی یہ حدیث ہے. سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان میں رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل کریں. ہماری عبادتیں، ہمارے صدقہ خیرات، ہمارے اعمال، ہمارے روٹین جو ہے وہ صرف رمضان تک نہیں بلکہ رمضان کے بعد تک بھی اللہ تعالیٰ اس میں استقامت ہمیں دے، تاکہ ہم مستقل مزاجی سے وہ کام کرتے رہیں. ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی دیر ہے، جتنی دیر ہماری زندگی ہے اس سے ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شامل کریں انشاءاللہ. اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو پلیز آپ اپنا شیئر کریں اپنے پوائنٹس. کیا آپ نے لرن کیا؟